اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مغز بانی کا کاروبار شروع کرنے کے لیے اس صنعت پر کتنے اخراجات آئیں گے، ان کی لاگت، ان کا تخمینہ کیا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا منافع جو اس کی شرح کیا ہے؟ ملی صاحب، ہر کاروبار کے لیے جی پیسہ درکار ہے۔ یاد رکھیں، کوئی تھوڑے پیسے سے شروع کیا جاتا ہے اور کوئی بڑے سے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جی جس میں اگر آپ جتنا پیسہ خرچ کریں گے اتنا ہی نفع کمائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کاروبار میں جتنی محنت کریں گے اتنا ہی منافع ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خصوصاً مغز بانی کے لیے میں عرض کروں کہ کمرشل سطح پر اگر آپ لوگوں نے مغز بانی کرنی ہے تو کم از کم 50 کالونی سے کام شروع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 50 کالونیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جی، 50 کالونی کے لیے ہمارے اندازے کے مطابق، ہمارے اعداد و شمار جو ہمارے مغز بانوں سے میں نے لیے ہیں، ان کی پوری سال ہا سال پوری زندگی کا نچوڑ، جو تجربے کا نچوڑ ہے، جی وہ کہتے ہیں کہ 50 کالونیز کے لیے اس کے ٹوٹل لاگت آتی ہے 3 لاکھ روپے۔ اچھا۔ اس کے سنبھالنے میں، اس کے پورے اخراجات اب جب لگاتے ہیں کو 3 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسا کاروبار ہے جسے اگر وہ خود اپنائیں اور خود ہی پرچون کے طور پہ اس کو سیل کریں، جی بیچیں، جی، تو وہ 50 کالونیاں 3 لاکھ روپیہ لگائیں گے، 1 سال کے اندر وہ اور 50 کالونیاں مزید بنا سکتے ہیں اس آمدن سے۔ واہ! گویا 3 لاکھ لگانے کے بعد 3 لاکھ روپیہ آمدن کمائی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے آپ مزید آگے ہے جو وہ ان کالونیوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہے جب پرچون وہ بیچے گا خود۔ جی، اگر وہ تھوک کے حساب سے دے گا تو اس سے قیمت کم ملے گی، جی، نیچے آ جائے گا، اور اس کے لیے محنت بھی اس کو کم کرنی پڑے گی، انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب یہ کہ اس ضمن میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بہت سارے اعداد و شمار جو اکٹھے کیے، جی، ان کے حساب سے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک مغز دان کی قیمت کوئی 6,000 روپے بنتی ہے۔ وہ جو ایک باکس ہوتا ہے؟ جی، باکس ہوتا ہے۔ جی، اور 6,000 روپیز، 6,000، جس میں سارا کچھ شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سارے وہ چھتے، شہد کی مکھیاں بھی موجود ہیں، ہر چیز۔ اور اس سے کم از کم یاد رکھیں سال میں 3 مرتبہ شہد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سر کم از کم آپ نے مقدار بتائی؟ جی، یہ 3 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور کمرشل سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مالٹے کا ایک، اب میں آپ کو بتاؤں کہ سال میں 1 کالونی سے شہد لگائے، اوسط شاید میں اوسط، زیادہ سے زیادہ تو بہت زیادہ بھی نکالا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اوسط 30 کلو گرام فی کالونی وہ ملتا ہے، شہد حاصل کیا جاتا ہے، جس میں اگر اس کے لیے نقل مکانی کی جاتی ہے، پورا سسٹم ہے جو پہلے میں نے پروگرام میں آپ کو دیا، اپنے پروگرامز میں بتایا۔ اب یہ ہے کہ ایک شہد کی کالونی سے مالٹا 10 کلو گرام، جی، وہ اوسط پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح فلاحی کا 12 کلو گرام اوسط پیداوار فی کالونی وہ حاصل ہوتی ہے، اور بیر کا 8 کلو گرام فی کالونی وہ اوسط پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب ان کی جب اگر پرچون قیمت دیکھتے ہیں، پرچون سے مراد میں نے آپ کو بتایا جو مارکیٹ میں اس نے خود 1-1 کلو 2-2 کلو کے حساب سے خود پیکنگ کر کے اس نے بیچنا ہے، اس ضمن میں اس کو قیمت سمجھے دگنی ملے گی۔ مالٹے کی اب یہ ہے کہ فی کلو گرام اسے 140 روپے پرچون میں ملے گی۔ صحیح۔ اب میں دونوں کا موازنہ کیوں نہ کر لیں؟ میرا خیال ہے تھوک کا اور پرچون کا وہ ریٹیل پرائس اور بلک پرائس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر پرچون دیکھیں، مالٹے کا 1 کلو 140 روپے کلو وہ بیچ سکتا ہے، جی، لیکن جب بلک میں دے گا، جب تھوک کے حساب سے دے گا تو اس کو 70 روپے فی کلو گرام وہ بیچتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح فلائی جو ہے وہ پرچون کے لحاظ سے 140 روپے، جی، تھوک کے حساب سے 70 روپے، یعنی دگنی قیمت تھی پرچون اور آدھی قیمت ہو گئی اس کو تھوک میں۔ اسی طرح بیر
جو ہے 1 کلو گرام اگر وہ پرچون میں بیچے تو 350 روپے فی کلو گرام اس کا بکتا ہے، اور تھوک میں سر؟ تھوک میں 210 روپے اچھا ٹھیک فی ہے کلو گرام۔ اس طرح ہم ٹوٹل ایک کالونی سے آمدن تھوک کے حساب سے اور پرچون کے حساب سے سمجھ لیں 6000 کے قریب ایک کالونی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایک کالونی سے تھوک کے حساب سے کو 3500 روپیہ اس کے لگ بھگ یعنی 6000 ادھر اور 3000 ادھر، ٹھیک ہے، ادھر ایک کالونی سے 3500 روپیہ وہ اس کو ملے، بالکل ٹھیک، ایک کالونی۔ اب یہ ہے کہ اس کو ملٹیپلائی کریں، اگر 50 کے حساب سے 6 کو 50 سے ضرب دیں، جی 6000 کو 50 کالونیوں سے تو 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر 3000 کو 50 سے ضرب دیں تو 1.5 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ یا اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اگر 3500 روپیہ بھی کریں تو یہ کوئی بنتا ہے 1,62,000 50,500 کوئی اس طرح ہی ہوگا، 500 ہے، جی تو یہ بنیں گے۔ اب یہ ہے کہ ان کے سارے اخراجات، یہ تو آمدن، ان کے سارے اخراجات اگر ہم تقابلی جائزے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ پرچون میں اس کو رکھ کے بیچنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ آمدن ملتی ہے۔ اچھا، جبکہ اس کو تھوک کے حساب سے جب دیا جائے تو پھر اس کو کم آ جائے گا، مارجن کم۔ یہ ہے ان کا 50 ڈبوں کا رکھنے۔ اچھا سر، ان 50 ڈبوں کا کم از کم جو موازنہ ہے، تخمینہ ہے، جو اس پہ اخراجات آ رہے ہیں، جو ملازمین درکار ہوں گے، ان کی سالانہ تنخواہ ہے جو، اس کا بھی ہم موازنہ کریں گے، اخراجات کی جو مد ہے اس کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو وہ کیا کیا اعداد و شمار نکلیں گے؟ دیکھیں ملی صاحب، جو اخراجات ہیں وہ تو دونوں میں برابر ہیں، دونوں میں، خواہ تھوک میں ہوں خواہ پرچون میں، ٹھیک ہے، اخراجات برابر، کیونکہ آپ کو 50 کالونیز اگر رکھنی ہے، جی اس کے لیے کم از کم 3 ملازمین درکار ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بچا سکتے ہیں اگر آپ نے خود تربیت حاصل کی ہے اور آپ خود اس میں اگر لگے ہوئے ہیں، ذاتی دلچسپی، اور خود اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں تو وہ خرچہ بھی آپ بچا دیں گے، بالکل ٹھیک، آمدن پھر بڑھ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اندازہ ہے 3 ملازمین کے لیے جی ان کی تنخواہیں ہیں وہ کم و بیش 1,44,000 روپیہ، اچھا، سالانہ یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کالونیز کی، جی ملک صاحب، جب ٹرانسپورٹیشن ہے کالونیز کو ٹرک میں آپ نے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے جہاں پہ فلورا فانا، جہاں پھول ہوں گے، تو اس کے لیے ہم نے اندازہ لگایا 10,000 روپیہ چاہیے۔ یہ 2005 کی بات کر رہا ہوں، آج کی، اس دور کی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید بڑھے گا۔ اسی طرح فیڈنگ اور میڈیکیشن ہے، جی فیڈنگ اور میڈیکیشن میں 20,000 روپیہ ٹوٹل آتا ہے 50 کالونی۔ یہ سر سالانہ اعداد و شمار، بالکل ٹھیک۔ سر اس کے جو ٹوٹل اخراجات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ٹوٹل اخراجات ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 1.25 لاکھ کے قریب آتے ہیں اخراجات، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں تنخواہوں کے جو ملازمین کی تنخواہیں، ٹرانسپورٹیشن، فیڈنگ، میڈیکیشن، یہ ٹوٹل اخراج تمام۔ اچھا سر، یہ اس کے تھوک کے حوالے سے بھی یہی ہوں گے اور پرچون کے حوالے سے بھی یہی ہوں گے، لیکن آمدن کا سر اب ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟